بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستعار کے بارے میں بحث شروع ہو رہی ہے. کتاب النکاح صفحہ 326 مہر کا بیان چل رہا ہے. وَتُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا. قدوری کہتے ہیں کہ متعہ مستحب ہے ہر مطلقہ کے لیے، ہر مطلقہ کے لیے متعہ مستحب ہے. الا مطلقۃ واحدۃ، مگر ایک مطلقہ کے لیے، بلکہ مطلقۃ واحدۃ پڑھنا. وہی التی طلقها الزوج قبل الدخول بها، اور وہ ہے جس کو طلاق دیا ہے شوہر نے اس پر دخول سے پہلے پہلے. وقد سما لها مہرا، اور اس کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے موقع پر مہر مقرر ہو گیا اور دخول سے پہلے طلاق اگر دے دیا تو جتنا مقرر ہوا ہے اس کا آدھا دینا پڑتا ہے. قرآن مجید میں ہے فنصف ما فرضتم. ٹھیک ہے، تو اس خاتون کے لیے اب متعہ دینا مستحب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں. تو تین چیزیں رہتی ہیں حناف کے حساب سے. ایک خاتون ایسی ہے جس کے لیے متعہ فرض ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس خاتون کے لیے متعہ دے. کہاں پر؟ وہ اس وقت میں جب کہ جو شادی کے موقع پر مہر مقرر نہ ہوا ہو تو مہر مثل آ جاتا ہے، لیکن طلاق قبل دخول ہو جائے تو مہر مثل کے عوض میں کیا آتا ہے؟ متعہ آتا ہے. تو وہ متعہ تو ہو گیا لازم. اس کے علاوہ یہ جو خاتون کہ شادی کے موقع پر مہر مقرر ہوا تھا، مہر مقرر ہوا تھا اور جو ہے اس کے بعد قبل دخول طلاق دے دی گئی ہے، تو اس کے لیے متعہ مستحب بھی نہیں ہے. تو ایک کے لیے تو متعہ ضروری ہو گیا، ایک کے لیے مستحب بھی نہیں رہا. تو بقیہ جو مطلقات ہیں ان کے لیے متعہ دینا مستحب. اب بقیہ مطلقات کون سی رہتی ہیں؟ اور دو بچتی ہیں. شادی کے موقع پر مہر مقرر نہیں ہوا تھا، دخول ہو گیا، دخول ہو گیا تو مہر مثل تو آئے گا. کیا آئے گا؟ آئے گا. پھر اس کے بعد جو ہے انہیں کیا کر دیا ہے بھائی؟ طلاق دے دیا ہے، تو مہر مثل بھی دینا ہے، متعہ بھی دینا ہے. اسی طرح اور ایک مطلقہ بچتی ہے. کون سی؟ وہ شادی کے موقع پر مہر مقرر ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس نے دخول کر دیا تو مہر تو کیا ہوا؟ دینا ہے دخول کرنے کی وجہ سے پورے کا پورا. پھر اس کے بعد طلاق دے دیا تو کیا کرنا ہے؟ متعہ بھی دینا ہے. تو ایسی دو مطلقات کے لیے متعہ کیا ہے؟ مستحب رہتا ہے. کتنی مطلقات ہوتی نا؟ مطلقات ٹوٹل 4 قسم کی رہتی ہے. مہر مقرر ہوا نہیں ہوا، اگر ہوا تو شادی سے پہلے دخول سے پہلے طلاق ہوئی، دخول کے بعد طلاق ہوئی، ختم. تو 4 قسمیں نکلتی ہیں. تو ایک میں متعہ ضروری ہے، دوسری میں متعہ مستحب بھی نہیں ہے، بقیہ دو میں متعہ مستحب ہے. یہ ہے احناف کا خیال. آیا سمجھ میں؟ تو متعہ مستحب ہے ہر مطلقہ کے لیے سوائے ایک مطلقہ کے، اور وہ وہی ہے جس کو شوہر نے طلاق دیا اس پر دخول سے پہلے پہلے. وقت سما لها مہرا، اور اس کے مہر بھی مقرر کیا گیا ہے. وقال الشافعی تجیب لكل مطلقة الا لهذه. امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر مطلقہ کے لیے متعہ واجب ہے، یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ انہیں متعہ دینا، کیونکہ متعوہن کا لفظ آیا ہے، ان کو متعہ دو. تو ہر مطلقہ کے لیے متعہ دینا ہے سوائے اس مطلقہ کو. یعنی اس مطلقہ کو جس کو احناف مستحب بھی نہیں مانتے اس پر امام شافعی مستحب مانتے ہیں، اور جس کو احناف مستحب ہے بولتے ہیں وہاں پر امام شافعی متعہ دینا واجب ہے بولتے ہیں. یعنی دخول ہوتے ہی جو طلاق ہوتی ہے تو مہر تو دینا پڑے گا، لیکن متعہ بھی دینا ضروری ہے. کیا کہتے ہیں وہ حضرت؟ انہوں متعہ بھی دینا ضروری ہے. اور دخول سے پہلے اگر جو ہے مہر مقرر نہ ہوا ہو اور طلاق ہو گئی ہو تو احناف بھی بولتے ہیں متعہ ضروری ہے، شافعی بھی بولتے ہیں ضروری ہے. تو دو مسئلوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. کون سے دو مسئلوں میں؟ دخول ہوا اور جو ہے مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. دونوں صورتوں میں مہر تو دینا ضروری ہے، انہوں بھی ضروری مانتے ہیں، احناف بھی ضروری مانتے ہیں، لیکن انہوں بولتے ہیں مہر دینے کے ساتھ ساتھ کیا دینا ہے؟ متعہ بھی دینا ہے. احناف کیا بولتے ہیں؟ مہر دینے کے ساتھ ساتھ متعہ دینا ضروری نہیں ہے، دے دیے تو اچھا ہے، بہتر ہے، دینا چاہیے. دے دیے تو اچھا ہے، بہتر ہے، دینا چاہیے. اب یہاں اس شکل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متعہ دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آدھا مہر دے رہا ہے، کیونکہ مہر مقرر ہو گیا تھا اور قبل دخول طلاق دے رہا ہے. آدھا مہر تو دے رہا، متعہ دینا ضروری نہیں ہے، مگر پھر بھی دے دیے تو اچھا ہے. یہاں پہ انہوں کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے. الا لهذه، مگر اس مطلقہ کے لیے، لانها وجبت صلۃ من الزوج، اس لیے کہ وہ ثابت ہوا ہے شوہر کی جانب سے صلے کے طور پر.
सिला माने अतिया, तोहफा, सिला बोले तो तोहफा, मिन अज़्ज़ौजी, शौहर की जानिब से, लिअन्नहु, इसलिए कि उसने औहशहा बिल फिराक़ी, उसको वहशत में डाल दिया है जुदा करके, इल्ला अन्न फी हाज़िही सूरति निस्फुल महरी, निस्फल महरी, निस्फु नहीं निस्फा पढ़ेंगे, अन्ना की ये का इसम है, फी हाज़िही सूरति खबर बनती है, मगर ये कि इस सूरत में आधा महर आता है, ये मुता का तरीका है, निस्फुल महरी तरीक़ुल मुता थी, आधा महर मुता का तरीका है, लिअन्न तलाक़ फस्ख़ुन फी हाज़िहिल हालति वल मुताअतु ला ततकर्रर, इसलिए कि तलाक इस हालत में फस्ख है और मुता दोबारा नहीं आता, मुता मुकर्रर नहीं होता। महर मुकर्रर हो चुका था, क़ब्ल दुखुल तलाक हो रही है, तो आधा महर तो देना है, वो आधा महर ही गोया के मुता के दर्जे में है, वो आधा महर ही क्या है, मुता के दर्जे में है। तो अब ऐसी सूरत में मुता डबल डबल तो नहीं आता। बकिया बाद दुखुल तलाक की जो शक्ल है ना, बाद दुखुल तलाक की जो शक्ल है, उसमें मुता इसलिए आता है कि शोहर उसको जुदा करके वहशत में मुबतला कर रहा है, शोहर उसको जुदा करके क्या कर रहा है, उस वहशत को, वहशत के जो है मुबतला करने की वजह से, भेड़ के रखो, उस वहशत की वजह से बीवी को जो है रुखसत करते वक्त में कुछ तो दे दिला के रुखसत करना, कुछ तो भी दे दिला के रुखसत करना, ये है मकसद। कौन बोलते हैं ये, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। बात तो सही नजर आती है। वलना अन्नल मुताअत खल्फुन अन महरिल मिस्ली फिल मुफव्वज़ती, नहीं फिल मुफव्विज़ती, फिल मुफव्विज़ती, मुफव्विज़ा ज़ेर के वाव के कसरे के साथ पढ़ना है। लिअन्नहु सक़त महरुल मिस्ली व वजबल मुताअतु, हमारी दलील ये है कि मुता महर मिस्ल का खलीफा है। हम पहले ये समझ लें मुता क्या है। मुता जो है वहशत में डाला बोल के देना नहीं है, मुता क्या है भाई, महरे मिस्ल का खलीफा है। कैसे पहचाने, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना व तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीदतन व मत्तिऊहुन। अल्लाह ताला उसमें ये फरमाया है कि देखिए भाई तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अगर तुम देते हो छूने से पहले पहले तो उनको मुता दे दो, जबकि तुमने महर मुकर्रर ना किया हो। क्या है वो, इन तल्लक़ुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना व तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीदा, यानी मा लम तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीदा है वो, तुमने छुआ भी नहीं और महर मुकर्रर भी नहीं किया, उसको बोलते हैं अरबी में मुफव्विज़ा। ऐसी खातून जो अपने आप को क्या कर दे, शोहर के हवाले कर दे, महर मुकर्रर करे बगैर, तो उन्हें क्या हो गई, मुफव्विज़ा हो गई। तो मुफव्विज़ा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुफव्विज़ा जो औरत एहतशाम को आकर क्या कर दे, अपने आप को सुपुर्द कर दे और एहतशाम ने महर मुकर्रर नहीं किया, तो उन्हें मुफव्विज़ा हो गई। तो मुफव्विज़ा में हाथ लगाने से पहले पहले, यानी दुखूल से पहले पहले अगर क्या कर दे, तलाक दे दे, तो उसके लिए मुता मुकर्रर किया गया है। तो ये मुता कहाँ पर आया है, मुता कहाँ पर आया है, महर मिस्ल के जगह में आया है, महर के एवज में आया। क्या कहाँ पर आया भाई, समझ में आ गया ना। तो अगर हाथ लगाता तो महर मिस्ल पूरा देना पड़ता था, हाथ नहीं लगाया तो क्या देना पड़ रहा है, मुता देना पड़ रहा है। इसी हालत को अगर इस पे गौर हुआ होता और हाथ ना लगाया होता तो क्या देना पड़ता था उसको भाई, आधा देना पड़ता था। तो वो आधे की जगह पर या मुता आया है, तो मुता महर मिस्ल का खलीफा माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, खलीफा माना जाता है। जब महर मिस्ल का खलीफा आ गया है तो महर आया तो फिर असल आ गया तो खलीफा नहीं आता, असल आ गया तो जब हाथ लगा देते हैं तो क्या देना पड़ता था, महर मिस्ल देना पड़ता था, तो मुता देने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। इसी तरह पर मुकर्रर जिसको कर दिया गया है, मुकर्रर जिसको कर दिया गया है, उसको भी जो है महर दे रहे हैं आधा, दुखुल से पहले पहले हो तो मुता देने की जरूरत नहीं है, दुखुल के बाद जो है पूरा महर दे रहे हैं जितना मुकर्रर किया है तो भी मुता देने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। मुता क्या है बोले तो शोहर ने बीवी को वहशत में डाल दिया है, उस वास्ते उसको कुछ अतिया दो, तोहफा दो, ऐसी बात नहीं है। मुता दर हकीकत महर मिस्ल का खलीफा है। तो जब महर मिस्ल आ गया है या मान लो महर आ गया है तो असल आ गया तो खलीफा आने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्यादा ये बात बोला जा सकता है कि आप जो है दुखूल करने के बाद चूंकि औरत के साथ वक्त गुजार चुके हैं तो लिहाजा उनको क्या करो, बेहतर है कि कुछ दे के रुखसत करो। महर तो दे दे रहा है उनको पूरे का पूरा, उसके अलावा भी बेहतर है कि इसी वजह से अनाफ कहते हैं कि मुस्तहब, इसी वजह से कहते हैं कि मुस्तहब। हमारी दलील ये कि मुता खलीफा है महर मिस्ल का मुफव्विज़ा में, इसलिए कि महर मिस्ल को वो महर मिस्ल साकित हो जाता है और मुता वाजिब होता है। वल अक़्दु यूजिबुल इवज़ा फ़कान खल्फ़न,
اور عقد عوض کو واجب کرتا ہے. عقد نکاح جو ہے عوض کو واجب کرتا ہے. جیسے عقد ہوگا عوض آئے گا, وہ عوض یا تو کیا ہو سکتا ہے, مقررہ طے شدہ ہو سکتا ہے, یا تو مہر مثل ہو سکتا ہے. اگر ہاتھ نہیں لگائے ہیں تو مقررہ کا آدھا ہو سکتا ہے, یا مہر مثل کا آدھا یعنی متعہ ہو سکتا ہے. تو فکان خلفن, تو متعہ کیا رہا, خلیفہ رہا. متعہ کیا رہا, خلیفہ. والخلف لا یجامع الاصل, اور خلف اصل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ولا شیئا منہ, اور نہ اس میں سے کسی چیز کے ساتھ. اصل کے ساتھ بھی جمع نہیں ہو سکتا, یا تھوڑا اصل دو تھوڑا متعہ دو, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. جب اصل آ گیا تو خلیفہ نہیں ہو سکتا. آب آمد تیمم برخاست. سمجھ میں آ گیا نا, پانی اگر مل گیا تو تیمم باقی نہیں ہے. نہیں بھائی پانی مل گیا تو تیمم بھی کر لیں گے, پانی سے وضو بھی کر لیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آدھا وضو کر لیں گے آدھا تیمم کریں گے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ایسا, اگر کسی کے پاس تھوڑا پانی آیا, کسی کے پاس تھوڑا پانی آیا, اس پانی سے چہرہ دھو سکتا, مسا کر لے سکتا. تو اب ایسے ہم ایسا کریں گے کیا, چہرہ دھو لے کے مسا پانی کر لیا, بقیہ دو حصہ نہیں ہوا نا, بھی آتا نہیں ہوئے پیرا نہیں ہوئے, اس کی وجہ میں کیا, اس کے بدلے میں کیا کر رہا, تیمم کر رہا. ایسا ممکن ہے کیا, نہیں ہے. تو خلیفہ جو ہے اصل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا, یا اصل کی کسی حصے میں بھی جمع نہیں ہو سکتا. فلا تجب مع وجوب شیء من المہر, تو مہر مثل کے ساتھ وہ کسی بھی چیز میں واجب نہیں ہو سکتا. نہیں واجب ہوتا ہے وہ کسی چیز کے وجوب کے ساتھ مہر مثل میں سے. مہر میں سے, مہر میں سے کیا مطلب, چاہے مہر وہ پورا ہو, چاہے آدھا ہو, چاہے مہر مثل ہو, کسی صورت میں متاع مہر کے ساتھ جمع نہیں. ہاں امام شافعی یہ بولے ہیں کہ نہیں, شوہر نے جو ہے اس کو جدا کر کے وحشت میں ڈال دیا, اس وحشت کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو دے دلا کے رخصت کرنا ہے, یہ بولے نا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں, وہ غیر جانن فی الایحاش, انہیں وحشت میں ڈالنے میں ظلم نہیں کیا ہے. جان بولے تو ظالم, جانی جانی بولتے نا, کیا ہے عامر بھائی جانی کا مطلب, ظالم. اردو میں میری جان ہوتا, لیکن عربی میں جان مانے ظلم کرنے والا. وہ ظالم نہیں ہے وحشت میں ڈالنے میں. انہیں بیوی کو طلاق دے دیا صحیح ہے, مگر طلاق دے کر انہیں جو ظلم کیا, کیا ظلم نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, اللہ نے اس کو حق دیا تو طلاق دیا. اگر انہیں غیر حق سے یہ کام کرتا تو یقیناً ظالم ہوتا تھا. فلا تلحقه الغرامۃ به, لہذا اس پر تاوان لاحق نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے, ایسا کرنے کی وجہ سے اس پر تاوان ہے. چلو بھائی تم وحشت میں ڈال دیے, لہذا متا دے کے رخصت کرو, ایسا رہے بڑی. فکان من باب الفضل, تو یہ فضیلت کے باب سے ہو گیا, احسان کے باب سے ہوگا. کیا کے باب سے ہو گیا, احسان کے باب. تو خلاصہ یہ ہوا کہ احسان کیا ہے, دخول کے بعد جو طلاق دی جائے گی اس میں مہر تو آئے گا, لیکن متاع دینا مستحب, احسان, بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے, اب اس کے کچھ مسائل. وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ عَلَى يُزَوِّجُهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهْرٌ مِثْلُهُ. اس کو بولتے ہیں آٹے سانٹے کا نکاح, بولتے ہیں اردو میں, کیا بولتے ہیں, عربی میں مثال یہاں پر یہ دے رہے ہیں. جب احتشام نے شادی کی اپنی بیٹی کی کسی آدمی سے, اس شرط پر کہ وہ آدمی اس کی بیٹی کا نکاح اس سے کرے. سمجھ میں آ گیا نا, انہیں اس کا داماد, انہیں اس کا داماد. آپ بولے ایسا کیسا ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے. اور شرط یہ لگا دی اگر جائے, شرط لگا دی جائے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ اس کا بزا اس کا مہر, اس کا بزا اس کا مہر, اور بیچ میں مہر کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں. انہیں یہ بولا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو, اس شرط پر کہ مجھ سے کرو. سمجھ میں آ گیا نا. تو میری بیٹی کیا ہوگی, تمہاری بیوی بن جائیں گی, اور تمہاری بیٹی کیا ہو جائیں گی, تو دونوں ایک دوسرے کے داماد ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں, وہ مہر بن جائے گا. یہ ہماری بیٹی تمہاری بیٹی کا مہر, تمہاری بیٹی ہماری بیٹی کا مہر, تو ایک دوسرے کا بوزا مہر بنا جائے گا. تو اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا یہ جو ہے غلط ہے, یہ عمل غلط ہے. دونوں کا مہر کیا ہوگا, مہر مثل آئے گا. دونوں کا مہر کیا ہوگا, مہر مثل آئے گا. دونوں وقت جائز ہو جاتے ہیں, یہ معاملہ غلط ہو جاتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں مہر فاسد ہوگا, نکاح صحیح ہوگا. مہر کیا ہو جائے گا, نکاح صحیح ہو جائے گا, کیونکہ بزا کے اندر مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے. بزا کے اندر لیکن نکاح صحیح ہے. لیکن دیکھیے, یا اسی طرح پر جس طرح بیٹی بولا, اسی طرح بہن بھی بول سکتا ہے, اسی طرح بہن بھی بول سکتا ہے. یعنی میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں اس شرط پر کہ تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرو. تو انہیں تو اس کا کیا بن جاتا ہے, بھائی سسرا بن جاتا ہے, اور انہیں اس کا کیا بن جاتا ہے, سالا بن جاتا ہے نا, دعوت کا بنتا. میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں اس شرط پر کہ تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرو. دو شکلیں بیان کر رہے ہیں یہاں پہ.
یہ رحمت اللہ کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. انہیں ایک پریشان ہو رہا اس کی بیٹی کرے گا اس سے اس کی بیٹی کرے گا, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے یار, کیا ہو سکتا ہے یار؟ مثال کے تم ایک بوڑھے آدمی ہے, تم ایک بوڑھے آدمی ہے, مگر امام توخان جو ہے بہت ستا رہے تم کو, نکاح کرنا چاہ رہے ہیں آپ, تو ماشاءاللہ بوڑھے آدمی کو بیٹی رہتی تھی, تو انہیں ایک بوڑھے آدمی سے یہ بول رہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا اس شرط پر کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو. تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو جاتے ہیں, دامادہ ہو جاتے, اور ایک دوسرے کے سسرے بھی ہو جاتے. اب وہ ظلم ہوتا نہیں ہوتا میرے سے پوچھ رہے ہیں, ہدایت والے کی پوچھ تاکہ انہیں اگر کرنے کو چاہے تو کیا ظلم ہوتا. میں ایک نوجوان لڑکی ہے 30-35 سال کی, انہیں جو ہے اگر نکاح کرنا چاہ رہی ایک 50 سال کے شخص سے جو ہدایت پر آتا ہے, تو کیا اس کو نقصان ہے؟ اس کو کیا نقصان ہے؟ میں کسی کی مثال دے رہا ہوں, اپنی بات نہیں بول رہا ہوں. مثال ہے, مثال میں کوئی شبہات ہے؟ اگر انہیں کرنا چاہیے تو کیا نقصان ہے؟ اس کی اجازت سے چھوٹا ہے یہاں پہ آنا. کبھی یہ نہیں بولے کہ جو ہے آپ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو کسی کو بھی ڈھانگے ٹھوس دو, یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت سے. اور بہت ساری لڑکیاں تیار ہو جاتی کر لینے میں, کوئی حرج کی بات نہیں. شادی اگر کسی کی نہیں ہو رہی ہے, مثال کے 30 سال اس کی گزر گئے, 30 سال کی میں مثال اس بات سے دیا, 30 سال تک اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے انہیں کسی کی بھی جو ہے بیوی بن کے زندگی گزارے, ہے نہیں ہے, بہت بہتر ہے. اکیلے رہی تو جو ہے انہیں یا تو اس کی زندگی میں سے گزر جانا, جب انہیں تھوڑی عمر رسیدہ ہو جائیں گی, بوڑھی ہو جائیں گی, کون اس کا پرسان حال ہے؟ اگر انہیں چلو بھائی ایک عمر رسیدہ آدمی سے بھی نکاح کرے تو بچے ہو جاتے ہیں, بعد میں اس کا بیٹا اس کی بیٹی کوئی نہ کوئی اس کے پرسان حال رہتے نہیں رہتے. ارے میں ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں, میں آپ کبھی کبھار اتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے محلے کے جو ہے, میں جس وقت محلے میں آیا تھا 25 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں, جب وہ بچیاں جوان تھی, آج بوڑھیاں ہو گئی, شادیاں نہیں ہو گئی, کیسا ہوگا پھر ایسا؟ تو یہی سب سے بڑا جو ہے ظلم ہے امت پر کہ ماں باپ جو ہے دیر کرتے تاخیر کرتے شادیاں نہیں کرتے. جیسا میرا ویسا کر دینا, آخر میں نوبت آ گئی. وہ لڑکی اپنا حساب سے بھی کر رہی تھی, بہت ساری لڑکیاں کر لی ایسی عمر رسیدہ افراد سے یا ایک شادی شدہ مرد سے نکاح کر لی, انہیں کر لی, زندگی گزار لی, بچے ہوئے کم سے کم, ایک آدھ بچہ ہو, 2 بچے ہو گئے, ختم ہوا. تو بہرحال, اور جب شادی کرے آدمی اپنی بیٹی کی اس شرط پر کہ متزوج شادی کرے اس سے اس کی بیٹی یا اس کی بہن کی, تو بہن کی بھی ہو سکتی ہے. دوسری مثال دے رہے ہیں یہاں پہ, کیا مثال دے رہے ہیں دوسری؟ انہیں تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کریں گا, لیکن انہیں کیا کریں گے, اپنی بہن کا نکاح اس سے کریں گا, تاکہ ہو جائے عقدین میں سے ایک دوسرے کا عوض. یہ ہے پرابلم والی چیز. مہر الگ الگ مقرر کر دی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مہر اگر الگ الگ مقرر کر دیے, جیسے احتشام میاں کسی کو بول دیے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں, تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو, اس کا مہر 50,000 روپے, اس کا مہر 50,000 روپے, تو بات ختم ہو گئی. 2 الگ الگ عقد ہیں, 2 الگ الگ عقد ہیں, الگ الگ مہر ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں جو مثال دے رہے ہیں انہوں, تاکہ ہو جائے 2 عقدوں میں سے ایک دوسرے کے لیے عوض مطلب بدلا, یعنی مہر بنے گا, یعنی مہر عوض کیا رہتا, نکاح کا مہر رہتا. فالعقدان جائزان, 2 عقد تو جائز ہیں لیکن مہر غلط ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرٌ مِثْلِهِمَا, مہر مقرر نہیں ہوا شمار ہوگا. کیا ہوگا؟ مہر مقرر نہیں ہوا, کیونکہ بزا جو ہے مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وقال الشافعی بطل العقدان, امام شافعی نے عقد کو باطل قرار دیا ہے. ان کو باطل قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں بولتے ہیں یہاں پر مہر کون تھا, بزا تھا. وہی بزا مہر بھی ہے, وہی بزا کیا ہے, معقود علیہ بھی ہے, یعنی اس پر نکاح بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ان کی بیٹی کا بزا جو ہے ان کی بیوی کے لیے مہر بن کے جا رہا, ان کی بیوی کے لیے مہر بن کے جا رہا, اور ساتھ میں ان کا جو ہے معقود علیہ بن کے آ رہا. تو ایک ہی چیز کیا ہے بھائی, مہر بھی ہے اور معقود بھی ہے. بولیے, تو ایک ہی چیز مہر بھی معقود بھی کا مطلب بولتے ہیں کہ آدھا مہر ہے آدھا معقود علیہ ہے. کیا بولیں گے اس کو؟ اور یہ بزا ایسی چیز نہیں ہوتی اس میں آدھا آدھا کرنے کی, لہٰذا اس کی وجہ سے جو پرابلم آیا وہ عقد ہی باطل ہے, وہ عقد ہی باطل. آ رہا سمجھ میں ان کی دلیل کا قصہ؟ آناف جو ہے اس کو مہر مانتے ہی نہیں. آناف کیا بولتے ہیں, غیر مہر کو مہر مقرر کر دیا گیا ہے لہٰذا مہر باطل ہو گیا. غیر مہر کو مہر بات ہے تو مہر میں سے آ جائے گا, نکاح اپنی جگہ صحیح ہے. اور ایک اصول بھی ہے, اصول یہ ہے کہ شرط فاسد کی وجہ سے نکاح فاسد نہیں ہوتا. شرط فاسد سے نکاح فاسد, نکاح صحیح ہے وہ شرط غلط, وہ شرط غلط. تو امام شافعی کی دلیل سمجھو, دونوں عقد باطل ہیں اس لیے کہ بنایا اس نے بعض نصف بزا کو صداقن, صداق میں مہر, صداق بولے تو مہر. آپ بولیے نصف کو کہاں بنایا, بولا تو نصف نہیں نا, مگر ترتیب ایسی بن جاتی ہے کہ وہی بزا معقود علیہ بھی ہے وہی بزا مہر بھی ہے, کا مطلب آدھا بزا مہر آدھا بزا معقود علیہ. نصف بزا کو مہر اور نصف کو منکوحہ,
اس کو کیا بنایا؟ منقوع. والاشتراک فی ھذا الباب والاشتراک نہیں سوری ولا اشتراک فی ھذا الباب، اس باب میں کوئی اشتراک نہیں ہو سکتی، اس باب میں فبطل الایجاب، تو ایجاب باطل ہو گیا. انہوں کیا بولتے ہیں؟ یہ ایجاب و قبول باطل ہو گیا. ولنا انه سما ما لا يصلح صداقا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے مقرر کیا وہ چیز جو صلاحیت نہیں رکھتی مہر بننے کی. ہم کیا بولیں گے؟ ہماری دلیل بہت آسان ہے. ہم کیا بولیں گے؟ وہ ایسی چیز مقرر کرا ہے مہر کے لیے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ما لا يصلح، ما لن نہیں ہے، وہ ما لا يصلح عقدا صداقا، جو چیز مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. فیصح العقد، تو عقد صحیح ہو جاتا ہے. ویجب مہر المثل، اور مہر مثل واجب ہو جاتا ہے. کما اذا سمى الخمر والخنزیر، ایسے ہی ہوگا جیسا کہ اس نے شراب کو اور خنزیر کو مقرر کیا ہے. مطلب احتشام یعنی کیا کر رہے ہیں؟ اور بولے کہ شراب کا ایک مٹکا جو ہے عربی شراب میں تجھے مہر میں دوں گا. تو مہر غلط ہو گیا نا، نکاح تو صحیح ہو گیا. نکاح صحیح ہوا نہیں ہوا؟ ہاں مہر غلط ہو گیا، کیونکہ شراب مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے. بول بھی ہاں، مال نہیں، شراب مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے، تو لہذا غیر مال کو مہر مقرر کرے تو مہر مقرر نہیں ہوا. تو کیا آ گیا؟ مہر مثل آ گیا. ٹھیک ہے. ولا شرکت بدون الاستحقاق، اور شرکت نہیں ہوگی بغیر استحقاق کے. امام شافعی فرمائے تھے کہ یہاں پر جو ہے متع کے اندر دو چیزوں کو شریک کر دیے. کیا کر دیے؟ بزا کے اندر دو چیزوں کو شریک کر دیے، آدھا بزا مہر، آدھا بزا منکوحہ، ایسا بولے تھے. تو احناف کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ بزا جو ہے مہر کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو پھر اس کو اشتراک کہاں سے بولیں گے آپ؟ اس کو اشتراک کہاں سے بولیں گے کہ دو چیزوں میں یہ جو ہے بزا شریک ہو گیا ہے اور شرکت یہاں نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے جو ہے عقد باطل ہے. اس طرح کی بات نہیں آیا سمجھ میں، کیونکہ بزا کے اندر مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو مہر بنا اس نے انہیں، تو شرکت کہاں سے آئی؟ شرکت تو آئی نہیں، تو زیادہ زیادہ مہر باطل بولیں گے. کیا بولیں گے؟ تو دونوں عقد صحیح ہے. لیکن یہ اس وقت میں ہے یہ شکل جبکہ جو ہے دونوں کو ایک دوسرے کا عوض مان لیا جائے. اگر دونوں ایک دوسرے کا عوض نہ ہو بلکہ الگ الگ عقد والے کے لیے الگ مہر مقرر کیا گیا ہے، تو دونوں عقد جائز ہو جاتے ہیں اور دونوں مہر بھی صحیح ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عام طور پر ہمارے